بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنز الایمان ٹی وی یوٹیوب کے توسل سے آج ہماری یہ چھٹی نشست استاذ المکرم علامہ محمد ہاشم حقانی صاحب کے ساتھ انشاءاللہ جاری ہے۔ پچھلے جو 5 نشستیں ہماری الحمدللہ ہو چکی، یہ آج ہماری چھٹی نشست ہے۔ تو اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے سوال کی طرف پہلا سوال ہے ہمارا کہ ملکی صورتحال کے حوالے سے آپ اپنا اظہار خیال کر دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بیٹا شاہ بوان، جزاک اللہ۔ بحمدی تعالیٰ یہ ہماری چھٹی نشست ہے جو آج جس پہ ہم گفتگو کرنے لگے ہیں۔ تو پہلا سوال جو آپ نے کیا ملکی صورتحال، تو ملکی صورتحال انتہائی پریشان کن ہے۔ جو بھی حالات جا رہے ہیں انتہائی خلفشاری اور افراتفری کی طرف جا رہے ہیں۔ دن بدن حالات خراب ہوتے میں دیکھ رہا ہوں۔ بہتری کی طرف کوئی اقدامات نہیں ہو رہے۔ سیاست کے نام پہ مخالفت، سیاست کے نام پہ مار دھاڑ، سیاست کے نام پہ قتل و غارت، سیاست کے نام پہ افراتفری ملک کے اندر جاری ہے، اور یہ بہت پریشان کن صورتحال ہے۔ میری نظر بحیثیت طالب علم یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہم بہت خلفشاری کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ ملک کے لیے بہت پریشان کن صورتحال ہے۔ اللہ وطن عزیز پاکستان کی خیر فرمائے۔ سیاست کو سیاست کی حد تک رکھیں، سیاست کو آپس میں اختلاف رائے کی حد تک رکھیں، خلاف نہ ہو جائیں، اختلاف کریں۔ اختلاف حسن ہے۔ اختلاف سیاست کے اندر ایک نقطہ نظر ہوتا ہے جو چلا آ رہا ہے انسانوں کی، جب سے انسانی تاریخ چلی ہے تو شکلیں انسانوں کی ایک جیسی نہیں ہیں، سوچیں ایک جیسی نہیں ہیں، قد کاٹ ایک جیسا نہیں ہے، کلر ایک جیسا نہیں ہے، زبانیں ایک جیسی نہیں ہیں۔ تو یہ مختلف ہی ہونا تو کوئی پریشان کن صورتحال نہ تھی، لیکن افسوس کہ یہاں جو مختلف پارٹیوں کی، سیاسی جماعتوں کی آپس میں جو خلفشاری ہے وہ ملک کے اندر ایک ہیجانی کیفیت ہے اور پریشان کن، یعنی کہ جو بندہ صبح اٹھتا ہے تو یہی سوچتا ہے کہ اللہ خیر کرے، پتہ نہیں رات کو کیا ہوا ہوگا میرے ملک کے ساتھ اور میرے وطن عزیز پاکستان کے اندر۔ تو یہ صورتحال ٹھیک نہیں ہے، انتہائی پریشان کن ہے۔ اللہ کریم وطن عزیز پاکستان کو سیاسی استقامت عطا فرمائے۔ جی جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سوال کی طرف، جو کہ ہمارے ملک کی سیاسی خلفشاری کے حوالے سے ہے، تو اس حوالے سے آپ اپنی رائے کا اظہار کر دیجیے۔ جی، میں نے پچھلے سوال کے جواب میں بھی عرض کیا کہ ہمارا ملک خلفشاری کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ وطن عزیز پاکستان کے بہت مسائل ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہمارا معاشی مسئلہ ہے کہ معاشی طور پہ ہم بہت کمزور ہیں۔ ہمارے قریب جتنی کنٹریز ہیں، انڈیا کو دیکھ لیں، معاشی طور پہ کہاں نکل گیا۔ ہمارا اسلامی برادر ملک بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، اس کا معاشی طور پہ اور بالخصوص تعلیمی طور پہ کہاں وہ نکل گئے۔ یہ کل کی بات ہے، افغانستان ابھی تو امریکہ کی آرمی گئی ہے، افغانستان کو دیکھ لیں، لیکن اس کی بنسبت پاکستان جو بحمدی تعالیٰ ایک ایٹمی ملک ہے، پہلی اسلامی ایٹمی طاقت ہے، لیکن ہم بہت پیچھے رہ گئے معاشی طور پہ۔
معاشی ہم مضبوط نہ ہو سکے، اللہ کریم نے اتنا نواز رکھا ہے اس وطن کو، اللہ کریم نے اس پہ اتنا کرم کیا ہے، لیکن معاشی طور پہ ہم یہ کہہ لیں کہ ایک انٹرنیشنل منگتے بن گئے ہیں، جہاں دیکھو بس ہم نے اپنا کاسا لیا ہوا ہے اور ہم مانگ رہے ہیں۔ تو معاشی طور پہ بہت ہم کمزور ہو گئے۔ میرے خیال میں اگر ایڈ لینے کے بجائے ٹریڈ کو فروغ دیا جائے ملکوں کے ساتھ تو پاکستان بہت آگے جا سکتا ہے۔ پاکستان کو اللہ نے بہت نواز رکھا ہے، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ پاکستان معاشی طور پہ بھی مستحکم ہوگا، اور عالم اسلام کے اور دنیا عالم کے فیصلے انشاءاللہ پاکستان میں ہوں گے۔ کئی بزرگوں نے یہ اشارے دیے کہ دنیا عالم کے فیصلے اسلام آباد میں ہوا کریں گے، تو اس لحاظ سے پاکستان اللہ کریم اسے معاشی طور پہ مستحکم فرمائے، اس کے اندرونی خلفشاری اللہ دور فرمائے، سیاسی استقامت عطا فرمائے، اور اللہ کریم اسے مزید ترقی نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ جی آج کے تیسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی کے حوالے سے ہے، تو اس حوالے سے آپ اپنی رائے کا اظہار کر دیجیے۔ جی مذہبی انتہا پسندی کے حوالے سے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ہمارے جو بزرگ جب موجود تھے تو ان کے اجسام رحمت ہی رحمت تھے، کرم ہی کرم تھے، جس لحاظ سے قائد ملت اسلامیہ مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے قاضی حسین احمد صاحب، علامہ ساجد نقوی صاحب، مولانا سمیع الحق صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، علامہ ساجد میر صاحب، یعنی تمام مسالک کے جید علماء کرام نے ملی یکجہتی کونسل کا ایک پلیٹ فارم بنایا، جہاں ملک کے اندر انتہا پسندی اور فرقہ وارانہ فسادات عروج پہ تھے۔ تو ان علماء کی عظمتوں کو سلام ہے کہ انہوں نے ملی یکجہتی کونسل کے پلیٹ فارم سے ایک بہت خوبصورت آغاز کیا، جو اس وقت بھی جاری ہے، اور اس وقت بھی یہ پچھلے ہفتے ملی یکجہتی کونسل کے انتخابات ہوئے، جس میں ہمارے انتہائی قابل احترام شخصیت JUP کے ابو الخیر محمد زبیر صاحب گروپ کے جو سربراہ ہیں، جناب ڈاکٹر ابو الخیر محمد زبیر الوری صاحب حیدرآباد سے، وہ اس کے صدر منتخب ہو گئے، اور علامہ محترم لیاقت بلوچ صاحب جو جماعت اسلامی سے جن کا تعلق ہے، وہ اس کے جنرل سیکرٹری نامزد ہو گئے۔ تو ملی یکجہتی کونسل کے 9 منتخب اراکین اور صدر اور جنرل سیکرٹری کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جملہ اراکین مبارکباد کے مستحق ہیں کہ وہ اس سلسلے کو چلا رہے ہیں ملی یکجہتی کونسل کے پلیٹ فارم سے، جس میں مذہبی انتہا پسندی کی بالکل یہ لیں کہ خاتمہ ہو رہا ہے، اور مذہبی انتہا پسندی کو جتنے لوگ فروغ دینے والے ہیں وہ ملی یکجہتی کونسل کے اس پیغام سے، ان کے مشن سے بہت پریشان ہیں۔ تو ملی یکجہتی کونسل کو میں التماس کروں گا صدر صاحب سے بھی اور جنرل سیکرٹری صاحب سے بھی، آپ برائے کرم ملی یکجہتی کونسل کو مزید ایکٹیو کریں، اسے یونین سطح پہ لائیں، تحصیل سطح پہ لائیں، ضلعی سطح پہ لائیں، اور اس کے علاوہ ڈویژنل سطح پہ لائیں، پھر پورے پنجاب اور صوبوں کی سطح پہ لائیں، تاکہ ملک کے اندر محبت، یگانگت، امن کو فروغ ملے، اور مذہبی جو فرقہ وارانہ فکر ہے اس کا خاتمہ ہو، اور ملی یکجہتی کونسل ایک خوبصورت پلیٹ فارم ہے تمام مسالک کے لیے، اور تمام مسالک اس میں متفق بھی ہیں اور بڑوں نے اس پہ فیصلہ بھی کیا ہے۔ تو انتہائی خوبصورت سٹیج ہے ملی یکجہتی کونسل۔
میں ڈاکٹر ابو الخیر محمد زبیر صاحب کو اور لیاقت بلوچ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جی جزاک اللہ، بہت شکریہ، اس حوالے سے آپ نے ہماری رہنمائی کی۔ جی بڑھتے ہیں اپنے چوتھے سوال کی طرف، جو کہ کنز الایمان اسلام آباد میں گزشتہ ہفتے مہمان آئے، اس حوالے سے آپ اپنی رائے فرما دیجیے۔ جی ماشاءاللہ، ہمارے اس گزشتہ ہفتے میں بہت خوبصورت ہمارے مہمان آئے۔ وہ مہمان تو نہیں ہیں، یہ کہہ لیں کہ وہ ماشاءاللہ ہمارے محسن، مشفق اور بہت بڑے معاون و مددگار اور میرے انتہائی خوبصورت دوست، پیر طریقت، رہبر شریعت، واقف رموز حقیقت، پیر سید عامر شاہ صاحب گیلانی، زیب سجادہ آستانہ عالیہ چورا شریف، آپ تشریف لائے اور ابتدا سے لے کے اب تک ادارے کے ساتھ آپ کی بے پناہ وفائیں، بے پناہ محبتیں اور بے لوث خدمت، اور میری ذات کے ساتھ آپ کا بے لوث پیار، جتنا وہ محبت کرتے ہیں، جتنا وہ ہمیں عزت اور وقار سے نوازتے ہیں، ہم اس کے بدلے انہیں کچھ نہیں پیش کر سکتے، کیونکہ ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں۔ تو یہ ان کی اعلیٰ ظرفی ہے۔ تو اس گزشتہ ہفتے میں وہ ہمارے مہمان بنے، ادارے میں تشریف لائے، طلباء سے ملاقاتیں کی، تھوڑی دیر ادھر آپ ٹھہرے اور ایک خوبصورت پیغام بھی آپ نے ریکارڈ کرایا۔ اس کے علاوہ میرے عزیز بیٹے علی عباس سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی، بے پناہ محبتوں سے نوازا، بے پناہ خوبصورت مشوروں سے نوازا، بے پناہ شفقتوں سے نوازا، اور میں اس پہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کی محبتوں کا فقیر ہمیشہ مقروض رہے گا۔ بہت شکریہ۔ جی جزاک اللہ۔ جی آج کی اس نشست کے آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں، جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہے۔ کچھ دوستوں کی رائے ہے کہ انہوں نے ملکہ برطانیہ کے بارے میں جو شاعری لکھی، وہ کس پس منظر میں لکھی اور ان کا اس حوالے سے کیا نظریہ تھا؟ جی یہ ذہن میں رکھیں کہ علامہ اقبال قلندر لاہوری، مصور پاکستان علامہ ڈاکٹر محمد اقبال قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی شاعری کے میری نظر میں کچھ درجات ہیں۔ ان کا پہلا درجہ کچھ اور ہے، دوسرا درجہ کچھ اور ہے، اور تیسرا درجہ کچھ اور ہے۔ پہلے جو درجے ہیں ان میں ان کی شاعری مختلف الخیال ہے، دوسرے لفظوں میں آسان سمجھانے، تھوڑی سی آزاد ہے، یعنی کہ وہ نظریے سے تھوڑا اٹھ کر ہے، بہر ہے۔ اسی میں انہوں نے شیکسپیئر کی بات بھی کی، اسی میں انہوں نے ملکہ برطانیہ کی بات میں کی، اسی میں انہوں نے یہ کہہ لیں کہ انڈیا کا ترانہ بھی لکھا۔ تو ایک تو یہ ذہنوں میں رکھیں کہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے ایک نیک بندے ہیں، ہمارا ان کے بارے میں ایک اچھا خیال ہے اور نظریہ ہے۔ تو وہ اقبال پہ نہ وحی نازل ہوتی تھی، تو اقبال ایک انسان تھا بتقاضۂ بشری، ان کی شاعری پہ بالکل گفتگو کی جا سکتی ہے، بہت ساری شاعری پہ بہت سارے بندوں کے کلام بھی موجود ہیں۔ جیسے اسی پچھلے ہفتے میری نظر سے گزرا، کسی نے کہہ دیا کہ اقبال نے ایک لمحہ احمدی فکر کی حمایت کی، حالانکہ ایسے نہیں ہے۔ اقبال قلندر لاہوری سچے عاشق رسول اور ختم نبوت کے بہت پختہ عقیدہ رکھنے والے انسان تھے، لیکن قادیانیوں نے، احمدیوں نے یہ بھی ان پہ نعوذ باللہ من ذالک لیبل لگا دیا۔ اسی طرح چند جو آباب ہیں وہ اقبال پہ یہ لگا دیتے ہیں کہ ملکہ برطانیہ کے قصیدے لکھے، یہ شیکسپیئر کے بارے میں انہوں نے تعریفی کلمات کہے۔ تو اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شاعری جو آخری ہے وہ دیکھی جائے گی۔ اہل علم کہتے ہیں آخری قول زیادہ مقبول ہوتا ہے، جو ابتدائیہ ہوتا ہے وہ نہیں، انتہائیہ کو دیکھا جاتا ہے۔ تو انتہا یہ ہے کہ اقبال کی جو آخری شاعری ہے وہ نظریات پہ قائم ہے، اور مسلمانوں کو
زندہ کرنے اور مسلمانوں کو جگانے اور مسلمانوں کے اندر بیداری پیدا کرنے کے لیے. اور اقبال کی آخری شاعری نظریات پہ قائم ہے. اقبال ایک صاحب نظریہ انسان تھے. تو اقبال کی شاعری کے اندر جو انتہائیہ ہے وہ بڑی بلندی پہ. میں ایک بات صرف عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں کہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اختتامیہ میں برطانیہ کے اندر تصوف پہ خطاب کرنا تھا، اور جو خط آج بھی گولڑا شریف حضور امام المسلمین پیر سیدنا میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی طرف جو اقبال نے خط لکھا وہ آج بھی گولڑا شریف آپ کی لائبریری میں موجود ہے، کہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نظر دوڑا رہے ہیں کہ پورے پاک و ہند میں نے نظر دوڑائی تو مجھے کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آیا جو تصوف پہ اتنی گہری گرفت رکھتا ہو. تو حضور اعلیٰ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ نقات مانگ رہے ہیں. سیدنا غلام محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مکتوبات پہ، آپ کے کلام پہ آپ رائے مانگ رہے ہیں اور علم مانگ رہے ہیں اور رہنمائی مانگ رہے ہیں. کن سے؟ سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے. تو یہ ہے اقبال کا اختتامیہ، کہ اقبال آخر میں دیکھیں کہ اقبال کا جھکاؤ کدھر تھا. پیر سید جماعت علی شاہ صاحب علی پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضور سیدنا امام المسلمین پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان ہستیوں کی طرف اقبال کا اختتامیہ تھا. تو اقبال کی شاعری کو آپ صرف ایک سائیڈ پہ نہ دیکھیں، اس کی انتہا کو بھی دیکھیں کہ اقبال انتہا میں کہاں کھڑا تھا. تو اقبال راسخ العقیدہ، پکا مسلمان. اور جہاں یہ بات بھی کی جاتی ہے جی کہ اقبال کی داڑھی تو نہیں تھی، ہاں داڑھی نہیں تھی تو اس میں اقبال خطا پہ تھے. اقبال کوئی نعوذ باللہ من ذالک، اقبال پہ وحی تو نازل نہیں ہوتی تھی، وحی کا سلسلہ تو سید الانبیاء پہ ختم ہے. تو اس لحاظ سے اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو برائے کرم بشر ہی دیکھیں، انسان ہی دیکھیں اور ایک شاعر دیکھیں. ان کی شاعری میں بھی بالکل کلام ہو سکتا ہے، اس میں بھی بعض علماء نے ان پہ گرفت بھی کی ہے. تو اس لحاظ سے اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شاعری میں بھی کلام ہو سکتا ہے، بات ہو سکتی ہے. اس میں بھی وہ کوئی کلام خدا تو ہے نہیں، انسان کا کلام ہے. تو اس لحاظ سے علامہ اقبال قلندر لاہوری علیہ رحمہ کی جو شاعری ملکہ برطانیہ کے حوالے سے ہے تو وہ بھی اقبال کا ابتدائیہ ہے. پھر اقبال اس سے لوٹ آئے، پھر اقبال ایک نظریے پہ کھڑے ہو گئے اور مسلمانوں کو جگاتے رہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین. جی جزاک اللہ، بہت شکریہ. آج کی نشست کا ہم یہاں پر اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ پوری کوشش رہے گی کہ اس نشست کو اسی طریقے سے کنز الایمان ٹی وی کے توسل سے اس کو جاری و ساری رکھیں. اللہ حافظ. جزاک اللہ.